السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم 9ویں اور 10ویں جماعت کے اسلامیات کی اسباق کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا باب ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کا تعارف اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے لفظی معنی ہیں پڑھنا، اور قرآن کے اصطلاحی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوا اور لکھا بھی گیا۔ قرآن مجید میں 30 سپارے، 114 صورتیں، 558 رکوع، 6236 آیات ہیں۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورہ ناس ہے۔ سب سے بڑی سورہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورہ قرآن مجید میں سورہ کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی و عظمت بیان کرنے کے لیے آیت الکرسی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت بیان کی گئی ہے۔ سورت کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہر سورت کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے یا ایک موضوع ہوتا ہے۔ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی تمام سورتوں میں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے۔ اب اس میں آیت ہے۔ آیت کے لغوی معنی ہیں نشان یا علامت، کوئی نشان یا علامت۔ تو ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک آیت مکمل ہوتی ہے وہاں ایک گول دائرہ آ جاتا ہے، ایک نشان یا علامت کے طور پہ کہ یہ آیت یہاں پر ختم ہو گئی ہے، اب دوسری آیت شروع ہوگی۔ جب دوسری آیت شروع ہوگی تو پھر جب وہ ختم ہوگی تو پھر ایک گول دائرہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے لغوی معنی ہے نشان یا علامت اس آیت کے ختم۔ اور آیت جو ہے قرآن شریف کے ایک فقرے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ فقرہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ ایک فقرہ ہے، وہ فقرہ وہاں پر ختم ہو گیا تو گول دائرہ بنا دیا گیا۔ قرآن مجید کا اصل نام یہ ہے القرآن، لیکن علماء کرام نے قرآن کریم میں کے بہت سارے نام شمار کیے ہوئے ہیں، جس میں سے مشہور نام چند یہ ہیں۔ یعنی پہلا تو یہ ہے القرآن جس کا ذاتی نام ہے، الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، الذکر یعنی نصیحت کرنے والی، الکتاب یعنی خاص کتاب، اس جیسی کتاب کوئی اور نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، ایسی کتاب اور کوئی نہیں، اس لیے اس کو الکتاب بھی کہا گیا۔ الہدا راہ دکھانے والی، راستہ دکھانے والی، النور روشنی والی کتاب یعنی روشن کتاب، الحق یعنی ثابت شدہ کتاب یعنی حق ہے بالکل، الشفا یعنی جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم کرنے والی کتاب، التنزیل یعنی اتاری ہوئی کتاب۔ اب اس میں آگے ہم پڑھتے ہیں کہ نزول قرآن کیا ہوا۔ قرآن کریم
جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن کریم ازلی اور ابدی کلام ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. اب چونکہ قرآن کریم لوح محفوظ سے زمین پر جب نزول کے 2 مراحل میں پہنچا، پہلا مرحلہ مکمل قرآن کریم دنیائے آسمان پر یعنی بیت العزا میں نازل ہوا. اس سلسلے میں سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. دوسرا مرحلہ اس کے بقدر ضرورت اور موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف آیتوں اور سورتوں کی صورت میں لاتے تھے جو بتدریج 22 برس اور کچھ ماہ میں نازل ہوا، جس میں سے 12 سال کچھ مہینے مکہ مکرمہ ہجرت سے پہلے نازل اور باقی دارالہجرت سے مدینہ منورہ میں نازل ہوا. قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مرحلہ تدریجی کہلاتا یعنی مرحلہ وار. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے. تو قرآن کریم کے تدریجی انداز میں نزول کی درج ذیل حکمتیں ہیں. یعنی قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو کے مختلف احکامات جو قرآن کریم میں موجود ہیں انسانی طبیعتوں کو ان پر عمل کے لیے رفتہ رفتہ آمادہ کیا گیا. یعنی پہلے شراب پیتے تھے، آہستہ آہستہ اس کو منع کیا گیا. پہلے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا شراب پی کے، پھر بعد میں مکمل پابندی عائد کر دی گئی. تو یہی کہا گیا کہ تمام احکامات یعنی قدیم عادات کو ترک کرنے اور نئے احکامات پر لوگوں کو عمل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اس لحاظ سے وہ مرحلہ وار تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. مخالف لوگوں کی تکلیفیں اذیتیں جب حد سے بڑھ جاتی تو پھر کوئی وحی نازل ہوتی کہ تاکہ مسلمانوں کو تسکین کا باعث بنے. مختلف اوقات میں لوگوں کی طرف سے جو سوالات پوچھے ان کا جواب دینے کے لیے آیت نازل ہوتی تھی. ٹھیک، تو یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ جب بر وقت جو ہے وہ جواب موجود ہوتا تھا. جو لوگ سوال کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بر وقت اس کا جواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچاتے اور ان کو جواب مل جاتا. یہ قرآن کریم کی حقانیت ہے. اب ہے لوح محفوظ. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ سے وہ تختی مراد ہے جو ہر طرح سے کے دستبرد سے یعنی محفوظ ہے اور تمام احکام فرامین کلمات الہیم کا مصدر ہے. یعنی سب کچھ وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. بیت العزا کیا؟ آسمان کی دنیا میں وہ جگہ جہاں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے یک بارگی میں اتارا گیا، پھر آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل کیا گیا. اب آتے ہیں مکی و مدنی صورتوں اور کی خصوصیات کیا ہیں. قرآن مجید کی صورتوں کو نزول کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. یعنی وہ آیا جو صورتیں ہجرت مدینہ سے ہی وہ مکی کہلائی، اور جو ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی مدینے میں وہ مدنی کہلائی.
تو ایک مکی صورت ہے اور دوسری مدنی صورت ہے. تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے. اب ان کی خصوصیات کو کس بنا پر ہم پہچان سکتے ہیں کہ مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہے اور اس میں اکثر توحید اور رسالت، آخرت کے احکامات، دین کی عبادت اور سابقہ امتوں کے واقعات اور انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے. مکی دور کی آیتوں میں اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے اور گزشتہ اقوام جو قومیں گزر چکی ہے ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے. جبکہ مدنی صورت اور آیت میں تفصیل احکام بتائیں جیسے زکوٰۃ، حج، جہاد، قتال کے مسائل وغیرہ. اور مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ زیادہ تر مشرکین کو خطاب کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو اکثر صورتوں میں، مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. دیکھیں کتنا فرق ہے. یعنی مکی صورتوں میں یہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور مدنی صورتوں میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والے تو دونوں ہی تھے، لیکن مکی صورتوں میں بہت سارے الگ سے تذکرہ ہے اور مدنی صورتوں میں الگ سے تذکرہ ہے. اس لیے یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ وہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، جب اپنی آیتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل فرمائی. ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کی اور قرآن کریم کے فضائل کی اور ان کی اور ہم واقفیت حاصل کریں گے. یہ آپ کو سبق اچھا لگا تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.